السلام علیکم دوستو، اگر کسی نے برصغیر میں انگریزوں کے خلاف تحریکوں کا سنا ہے تو اس نے ان سب تحریکوں میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اگر کوئی تحفظ ختم نبوت سے واقف ہے تو اس کو بھی پتہ ہوگا کہ اس تحریک کے بانیوں میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سیر فہرست ہے، جو کہ پاکستان بننے کے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان سے مسلمان مٹا دیے جائیں گے اور پاکستان سے اسلام۔ جب مسلم لیگ جماعت قادیانیوں کو الیکشن ٹکٹ دے رہی تھی تو وہیں ان کا مقابلہ کے لیے مجلس احرار الاسلام ان کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر جتوا بھی رہی تھی۔ اب مجلس احرار الاسلام کی مقبولیت کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ نے 1937 پنجاب کے الیکشن میں 2 سیٹیں جیتیں، وہاں پر مجلس احرار الاسلام نے 4 سیٹیں جیتی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ محمد اقبال کے بہت قریبی دوست حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ جان کر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری انسپائرنگ شارٹ سٹوریز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ ہر شخصیت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں مگر ان کے صرف سیاسی اور مذہبی پہلو پر بات کریں گے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عام طور پر لوگ شاہ جی کے نام سے پکارتے تھے۔ شاہ جی کا سیاسی نظریہ برصغیر سے انگریزوں سے آزادی لے کر متحدہ برصغیر بنانا تھا۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان بننے کی صورت میں ہندوستان سے مسلمان اور پاکستان سے اسلام مٹا دیا جائے گا، اور ان کی یہ بات اس وقت بے شک کسی کو سمجھ نہ آئی ہو مگر آج ان کی کہی بات حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی آدھی زندگی ریل میں اور آدھی زندگی جیل میں گزری۔ اس کی اہم وجہ تھی اس وقت کے 2 اہم مسائل، ایک تھی انگریز حکمرانی اور دوسری تھی قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت۔ ان دونوں محاذوں پر لڑنے کے لیے مجلس احرار الاسلام کے نام سے مذہبی سیاسی جماعت بنائی گئی۔ کیونکہ قادیانی بھی آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ تھے لہٰذا ان کا سخت مقابلہ بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے خلاف دیکھا گیا۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قادیانی کینڈیڈیٹس کے خلاف نہ صرف اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا بلکہ جتوایا بھی۔ ان کی تحریک ختم نبوت نے ان کو فرقی عالم سے عالم اسلام کے ممتاز لیڈرز میں جگہ دی۔ ان کی شخصیات سے متعلق بہت سی کہانیاں ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرأت قرآن میں بہت وجہ رکھا تھا، اس وجہ سے وہ جب بھی علامہ محمد اقبال کے مہمان بنتے تو علامہ صاحب ان کی قرأت قرآن سے ضرور فیض یاب ہوتے تھے۔ دوسرا، ایک دفعہ وہ کسی تقریب میں گئے تو وہاں کا خاک و روب ان کو دیکھ کر علیحدہ دبک کر کھڑا ہو گیا۔ تو شاہ جی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ صفائی کرنے والا ہے۔ تو شاہ جی اس کے پاس گئے اور گلے لگا کر کہا میرا دل بہت گندا ہے، اس کو بھی صاف کر دو۔ جب تقریب سے فراغت کے بعد شاہ جی باہر آئے تو وہ غیر مسلم صفائی کرنے والا اپنے خاندان کے ساتھ شاہ جی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ ملتان آ گئے اور سیاست ترک کر دی۔ حکومت وقت نے جب ان کو گھر کے لیے درخواست دینے کا کہا تو انہوں نے یہ کہہ کر درخواست نہیں دی کہ میں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ جب پاکستان کے صوبہ بلوچستان کو 1952 تک قادیانی صوبہ بنانے کی بات کی گئی تو شاہ جی نے کہا 52 تمہارا، 53 ہمارا، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں انہوں نے 1953 میں تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا، جو کہ 1973 میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے پر کامیاب ہوئی۔ آخر میں بس اتنا ہی، کردار ہو تو وقت کے حکمران بھی انسان کو ملنے کو ترستے ہیں، نیت صاف ہو تو وہ عالم کسی فرقے کا عالم نہیں رہتا بلکہ عالم اسلام کا عالم مانا جاتا ہے۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت والی کامیاب زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔